ہمارے یہاں آج کل خواتین میں ایک بہت رجحان بڑھتا جا رہا ہے کہ یہ بعض اوقات 10 بیویوں کی ایک کہانی ہوتی ہے وہ پڑھنے کی، یا لکڑہارے کا کوئی معجزہ ہوتا ہے یہ پڑھنے کی منت مانتی ہیں۔ تو یاد رہے کہ یہ 10 بیویوں کی کہانی اور لکڑہارے کا جو معجزہ ہے یہ سرے سے جھوٹ ہے، اہل سنت و جماعت کی کسی بھی مستند کتاب کے اندر موجود نہیں ہے۔ یہ جھوٹے واقعات ہیں، ان کی کوئی اصل نہیں ہے، اور ایک جھوٹی چیز ہو اس کی منت ماننا بھی معاذ اللہ درست نہیں ہے۔ تو لہٰذا خواتین کو چاہیے کہ اس کی جھوٹی منتیں ماننے سے پرہیز کریں کہ جس واقعے کا ثبوت نہیں اس کی منت کیسی۔ تو جھوٹی باتوں کی منت ماننا کون سی عقل مندی ہے؟ اگر منت ماننا چاہتی ہیں اور پڑھنا ہی چاہتی ہیں تو بہتر یہ کہ تلاوت قرآن پاک کر لیں، سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں کہ یاسین شریف کے حوالے سے حدیث پاک میں کہ جس نے یاسین شریف کی ایک بار تلاوت کی اللہ تبارک تعالیٰ اسے 10 قرآن پاک کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یاسین شریف کی تلاوت کی جائے۔ اصل میں ہمارے یہاں مسئلہ یہ کہ خواتین ہو یا ہمارے مرد ہو یہ آسائش پرست ہیں، آسانیاں چاہتے ہیں۔ اب قرآن پاک پڑھنے کے لیے وضو کرنا پڑتا ہے، عورت کا جسم پاک ہونا ضروری ہے۔ ساری خواتین قرآن پاک پڑھی بھی نہیں ہوتی، بعض کو قرآن پاک پڑھنے سے کتراتی بھی ہیں، بعض کا جسم پاک نہیں ہوتا، بعض کا وضو کرنے سے پیچھے ہٹتی ہیں۔ تو اس لیے ان بیویوں نے ایک نئی کہانی گھڑی، 10 بیویوں کی کہانی، 10 بیویاں مل کے یہ کہانی پڑھنا شروع کر دیتی ہے من گھڑت قسم کی، جس کے اندر نہ وضو کرنے کی حاجت ہوتی ہے، نہ جسم کا پاک ہونا ضروری ہوتے ہے، نہ کوئی اس طرح کا کوئی اور مشکل کام ہے۔ قرآن پاک پڑھنے میں تھوڑی مشقت بھی، نفس پر گراں بھی گزرتا ہے، شیطان روکتا بھی ہے۔ تو اس لیے انہوں نے قرآن کے مقابلے من گھڑت ایک چیز لے کر آئے اور اس کی منتیں ماننا شروع کر دی، اس کے باقاعدہ ختم ہر ہفتے بڑھانا شروع کر دیے۔ تو یہ 10 بیویوں کی کہانی اور یہ لکڑہارے کا معجزہ سرے سے جھوٹ ہے۔ اولاً تو اس کے جھوٹ ہونے پر، لکڑہارے کے معجزے کے جھوٹ ہونے پر ایک واضح دلیل یہ بھی ہے کہ اس کا نام ہی لکڑہارے کا معجزہ رکھا ہے، جبکہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک معجزہ صرف انبیاء کے ساتھ خاص ہے۔ کسی بھی غیر نبی کے لیے معجزے کا ثبوت نہیں ہے، معجزہ کسی غیر نبی کے لیے ثابت نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ معجزہ صرف نبیوں کے ساتھ خاص ہے۔ جبکہ یہ لکڑہارے کا جو معجزہ ہے یہ لکڑہارے کی طرف منسوب کر دیا اور حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی طرف اس کو منسوب کر دیا۔ تو چونکہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نبی نہیں ہے بلکہ غیر نبی، اور غیر نبی کے لیے معجزے کا ثبوت جائز نہیں ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک یہ واقعہ من گھڑت ہے۔ ہاں وہ لوگ اس واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ جو معاذ اللہ قرآن پاک وہی مکمل طور پہ نہیں مانتے، تو اس لیے وہ اس طرح کے من گھڑت قصے کہانیاں لے کے آتے اور عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور قرآن کے مقابلے میں اس طرح کی چیزیں لے کر آتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ یہ 10 بیویوں کی کہانی اور لکڑہارے کا معجزہ جھوٹ ہے، لہٰذا نہ تو اس کے پڑھنے سننے کی اجازت ہے، نہ اس کی منتیں ماننے کی اجازت ہے۔ خواتین کو یہ پڑھنے پڑھانے سختی سے منع کیا جائے، بلکہ انہیں کہا جائے کہ اگر پڑھنی ہے تو سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی جائے، کل شریف پڑھ لیا جائے، سورہ فاتحہ پڑھ جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے جو آپ کر سکتی ہیں۔ اگر آپ کو قرآن پورا نہیں آتا، کم از کم سورہ فاتحہ آتی ہے وہ پڑھ لیں، آپ سورہ اخلاص شریف پڑھ لیں، تو قرآن پاک کی جو آیتیں آپ کو یاد ہیں ان کی تلاوت کی جائے، اس طرح کے من گھڑت واقعات اور قصے وغیرہ بیان نہ کیے جائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری خواتین کو بھی عقل سلیم عطا فرمائے کہ وہ اس طرح کے جھوٹے قصے پڑھنے پڑھانے اور بیان کرنے سے بچیں۔ آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔